عزیز ہم وطنوں، آج میں آپ سے آپ کے قومی منظر اور وجود کے ایک لازوال اور یادگار رخ کے بارے میں گفتگو کرنے کی عزت حاصل کر رہا ہوں، کیونکہ یقیناً پاکستان مسلم لیگ ہماری تاریخ کا حصہ بلکہ بڑی حد تک اس تاریخ کی خالق اور موجد ہے، اور سرگزشت عالم میں ہمارے وجود، سمت اور رخ کا تعین کرنے کی ذمہ وار ہے۔ لہٰذا پاکستان مسلم لیگ کی سب سے اہم ذمہ واری یہ ہے کہ ان نظریات اور تصورات کو زندہ رکھے اور ان حوصلوں اور امنگوں کو پورا کرے جنہوں نے پاکستانی عوام کو اپنی تاریخ خود بنانے کے قابل بنایا، اور یہ مقصد اسی طرح پورا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے تاریخ ساز اور عہد آفرین نظریات پر پختہ یقین رکھیں اور ان نظریات کے پابند رہیں۔ آج یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ آخر پاکستان کو کسی نظریے سے وابستگی کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کی واضح اور منطقی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو پہلے سے موجود ہو، بلکہ پاکستان ہماری شعوری جدوجہد کا حاصل ہے۔ یہ کوئی ایسی سرزمین نہیں ہے جو ہمیں اور ہمارے آبا کو برسوں سے بے جستجو میسر آ چکی تھی، بلکہ ایک متعینہ فکری اور جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں ارادتاً حاصل کی گئی ہے، اور اس طرح کی ایک شعوری تخلیق کے لیے ایک باقاعدہ، واضح اور ناگزیر مقصد کا ہونا ضروری ہے۔ یہی مقصد نظریہ پاکستان ہے۔ پاکستان جغرافیائی ضرورتوں کا حادثاتی نتیجہ نہیں ہے، نہ ہی صدیوں پرانے نسلی اور لسانی اتفاقات کا پھل ہے، اور نہ ہی پاکستان کسی فاتح کا چھوڑا ہوا ملک یا کسی مطلق العنان حاکم کا تحفہ ہے۔ پاکستانی عوام، خواہ ان کا ملک کے کسی علاقے سے تعلق ہو، آج ایک وحدانی شخصیت رکھتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں ایک بنایا اور ہمارے اتحاد کا سبب بنا۔ آزادی اور خود مختاری کی لگن نے ہمیں آزادی کی دولت سے مالا مال کیا۔ ہماری آزادی کی جنگ بیک وقت دو محاذوں پر لڑی گئی، انگریزی سامراج اور ہندو حاکمیت کے منصوبوں کے مخالف، اور ان دو محاذوں پر آزادی کی یہ جنگ ان مسلمانوں نے لڑی جو جغرافیائی اعتبار سے تو بکھرے ہوئے تھے، لیکن ان کی تاریخ ایک ہی تھی، ان کا تجربہ ایک تھا، اور اس اتحاد فکر و نظر نے انہیں ایک مشترکہ خطرے کے مخالف ایک ہی جنگ میں ایک ہی مقصد کے حصول کے لیے فتح یاب کیا۔ چنانچہ آزادی سے محبت پاکستانی عوام کے کردار کا وصف اولیٰ ہے۔ آزادی کی اسی لگن کی بدولت پاکستانی عوام آج ایک ایسی سچی جمہوریت کے خواہاں ہیں جو ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد ہو۔ وہ ہر طرح کی مطلق العنانی اور ڈکٹیٹرشپ کے مخالف ہیں۔ آزادی کی اسی محبت اور جذبے نے 1947 میں پاکستان کو جنم دیا اور 1959 میں آمریت اور استبداد کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ ہماری قومی آزادی کی جدوجہد کا ایک اور اہم مقصد یہ تھا کہ انسانوں کے جبری، معاشی اور اقتصادی استحصال کو ختم کیا جائے۔ دشمنوں کی سوچی سمجھی سازش کے نتیجے میں بر صغیر کے مسلمان اقتصادی طور سے سب سے بدحال اور پسماندہ طبقہ بنائے جا چکے تھے۔ اسی احساس نے ہماری قومی جدوجہد آزادی کو ایک واضح اور تند اقتصادی پہلو دیا، اور مسلمانوں کو جس طرح کے غیر منصفانہ بلکہ انسانیت سوز طریقوں سے اقتصادی طور پر بدحال، محروم اور مجبور بنایا گیا تھا، اس نے ہمیں سماجی اور اقتصادی امور میں مساوات اور اخوت کے اصولوں کا اور زیادہ سختی سے پابند کر دیا۔ یہ اصول جو کل ہماری جدوجہد آزادی کے مقاصد میں شامل تھے، آج ہمارے نظریات میں شامل ہیں، اور ان کا تقاضا ہے کہ سماجی انصاف کو بروئے کار لاتے ہوئے ہر طرح کے استحصال کا خاتمہ کیا جائے۔ نظریہ پاکستان، جس کی بنیادیں ایمان، آزادی اور اخوت کے اصولوں پر استوار کی گئی ہیں، ایک ایسا سرچشمہ ہے جس سے نہ صرف ہماری تاریخ اور منزل کا تعین ہو رہا ہے، بلکہ جملہ قومی ضرورتوں کو بھی آبیاری ہو سکتی ہے۔ کوئی عمارت، خواہ وہ کتنی ہی شاندار اور خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر اس کی بنیادیں مضبوط نہ ہوں گی، وہ ناپائیدار ہی کہلائے گی۔ یہ ممکن نہیں کہ عمارت تو بنا لی جائے اور پھر اس کی بنیادوں کو زمین سے اکھاڑ کر مسمار کر دیا جائے۔ علی ھذا القیاس پاکستان کی بنیادیں اسلام پر استوار کی گئی ہیں، لہٰذا اگر پاکستان قائم رہے گا تو اسلام پر، اسلام نہیں تو پاکستان نہیں۔ آج پاکستان کے لیے باہر سے جو نظریات درآمد کیے جا رہے ہیں اور ان کو اسلام و نظریہ پاکستان کا متبادل قرار دیا جا رہا ہے، خواہ وہ کمیونزم ہو، سوشلزم ہو یا کیپٹلزم یا مادہ پرستی کا کوئی اور بھی دوسرا ازم، فلسفہ اور نظریہ،
اگر ہم اسلام اور نظریہ پاکستان کی جگہ ان میں سے کوئی بھی اپنا لیں، کسی بھی ازم اور فلسفے کو اپنا شعار بنا لیں، پھر یہ ملک جو ہم نے بنایا اور جس کے لیے ہم نے خون بہایا جو صورت بھی اختیار کر لے وہ ہمارا پاکستان نہیں ہوگا۔ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں اس خدشے اور خطرے کا اظہار پاکستان کے بارے میں زیادہ وثوق سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ روس، چین، کیوبا اور ان جیسے ملک کسی خاص نظریے کو اپنانے سے صدیوں پہلے بھی موجود تھے، اور ان کے نئے نظریات میں بھی ان کے صدیوں پرانے مفادات بارہا کروٹ لیتے نظر آتے ہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ جدا ہے۔ اور ملک پہلے سے موجود تھے اور انہوں نے اپنی تاریخ کے ایک موڑ پر ایک نظریہ اپنا لیا۔ وہاں ملک نے نظریے کو جنم دیا، ہمارے ہاں ایک نظریے نے ملک کی بنیاد رکھی۔ آج کہا جاتا ہے کہ یہ معنی پاکستان اسلام کے ماننے والوں نے بنایا، لیکن اب جب کہ پاکستان بن چکا ہے، اسلام کی رٹ لگانے سے کیا فائدہ؟ دوسرے الفاظ میں اسلام کا کام ختم ہو گیا، ملک بن گیا، اب اسے جس راستے پر چاہو لے چلو۔ یہ طرز استدلال سراسر غلط ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس میں ہر لمحے کمیونزم کے فلسفے کی بقا اور ارتقاء کی کوششیں جاری رہتی ہیں۔ امریکہ میں امریکی طرز حیات کی تعلیم و تبلیغ میں ذرا سی بھی غفلت نہیں برتی جاتی۔ علی حاصل القیاس ہمارے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے اصول و نظریات پر سختی سے کاربند رہیں، کیونکہ ہم اپنے اصول و نظریات کے بغیر نہ تو وجود میں آ سکتے تھے اور نہ ہی ان کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ میری جماعت کے اصول ہیں اسلام، جمہوریت اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اخوت و مساوات کی بنیادوں پر اقتصادی معاشی انصاف کو قائم اور استوار کرنا۔ اسلامی ضابطہ حیات آفاقی ہے اور انسانی زندگی کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ صحیح اسلامی شعار کی پابندی آخر کار ہر مسلمان کا ذاتی فریضہ اور ذاتی ذمہ داری ہے۔ سچا مسلمان ہونا ایک معراج ہے جو ہر فرد کی اپنی پاکیزہ اور راسخ صحیح ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن میری جماعت نے یہ تہیہ کیا ہے کہ وہ آئین میں مناسب دفعات کے شمول و اضافے اور محکم قوانین کے ذریعے یہ ضمانت دے گی کہ اسلامی ضابطہ حیات کی پابندی ہو سکے اور مسلمان انفرادی اور اجتماعی طور پر اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنی زندگیاں قرآن پاک و سنت کے مطابق بسر کریں۔ میری جماعت اس کی ضمانت بھی دے گی کہ قرآن پاک اور سنت کے خلاف کوئی قانون نہ بننے پائے۔ اس ذیل میں ہر اس موجودہ قانون میں جو قرآن و سنت کے خلاف جاتا ہے ضروری رد و بدل اور ترمیم کرائی جائے گی، اور جملہ قوانین کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق بنانے کے لیے ان پر نظر ثانی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اعلیٰ اسلامی اقدار کا حامل اور محافظ ہونے کی حیثیت سے ہمارا پہلا فرض ہوگا کہ اقلیتوں کے مفادات کا احترام کریں اور ان کو پاکستان کی سماجی سیاسی زندگی میں ایک محفوظ اور معزز مقام دلائیں۔ ہماری ماضی کی جد و جہد، صعوبتوں اور آزمائشوں نے جمہوریت کے سوال پر ہمارے نظریے کو بہت واضح اور غیر مبہم بنا دیا ہے۔ ہم مکمل، صحیح اور بے داغ اور بلا شرط جمہوریت سے کم پر کسی سے کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا فوری مقصد و منتہا غیر مشروط جمہوری نظام کا نفاذ ہے۔ ہمارا موقف عوام کے بالغ حق رائے دہندگی پر مبنی براہ راست انتخابات کے ذریعے اور بنیاد پر ایک وفاقی پارلیمانی جمہوریت کا قیام ہے۔ ہمارے دوسرے فوری مقاصد کی فہرست میں انسانی بنیادی حقوق کی بحالی و حفاظت، ظالمانہ خصوصی قوانین کی تنسیخ، عدلیہ کی مکمل آزادی اور اخبارات و ذرائع نشر و اشاعت کے توسط سے اظہار خیال کی مکمل آزادی کی ضمانت شامل ہے۔ معاشی و اقتصادی انصاف، یکساں مواقع کی فراہمی اور قومی دولت کی منصفانہ تقسیم حقیقی آزادی کی شرائط ہیں، لیکن یہ مقاصد ایسے جمہوری نظام کے ہی ذریعے حاصل ہو سکتے ہیں جسے عوام کی مرضی و منظوری حاصل ہو۔ ہم معاشی انصاف اور انسانی آزادیوں کے بیک وقت خواہاں ہیں، کیونکہ یہ قدریں ایک دوسرے کی محافظ اور ضمانت ہیں، ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں۔ اگرچہ ہم نجی ملکیت کے حق اور انفرادی صحیح کی افادیت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا واضح مقصد یہ ہے کہ عدم مساوات کو دور کیا جائے، دولت کی مساویانہ اور منصفانہ تقسیم ہو
اور ایک فلاحی معاشرے کا قیام مملکت کا مقصد اولا قرار پائے۔ پاکستان مسلم لیگ کی کونسل نے ستمبر 1968 میں جو اقتصادی قرارداد منظور کی تھی، اس میں ہمارے ان مقاصد کی تفصیل اور توضیح موجود ہے۔ ان تفصیلات کا نہایت اجمالی خلاصہ یہ ہے کہ میری جماعت بنکاری، انشورنس، فولاد سازی اور کیمیائی جیسی بھاری صنعتوں، بھاری انجینئرنگ، جہاز سازی اور اسلحہ سازی وغیرہ کو قومی نگرانی و کنٹرول میں دینے کی حامی ہے۔ اسی طرح میری جماعت بجلی اور قوت کے تمام ذرائع، جملہ معدنی وسائل اور جملہ ذرائع نقل و حمل کو بھی قومی ملکیت اور سرکاری تحویل میں دینے کی حامی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسی تمام صنعتوں کے منافع میں، جن کی بنیاد مقامی خام مال پر ہو، مزدوروں اور خام مال پیدا کرنے والے کاشتکاروں اور مالکوں کو مساویانہ حصہ دیا جائے اور وہ سب اس قومی سرمایہ کے انتظام میں باہمی اجتماعی طور پر شریک ہوں۔ مزدوروں کے حقوق میں کم از کم اجرت کا تعین، منافع میں شراکت، انجمن سازی اور اپنے مفاد کے مطابق سمجھوتا اور سودا بازی، ہڑتال کے حق اور مکمل انشورنس کو قانونی تحفظ دیا جائے۔ زراعت کے شعبے میں اراضی کی ملکیت کی حد زیادہ سے زیادہ 18,000 پیداواری یونٹ یا 250 ایکڑ مقرر کی جائے اور اس قانون کا اطلاق بلا امتیاز و تشخیص سب پر ہو۔ ساتھ ہی ساتھ قومی معیشت میں زراعت کی اہمیت اور تقدیم کو ملحوظ رکھتے ہوئے سستی زرعی مشینری، عمدہ اقسام کے بیج اور اچھی قسم کی کھادوں کی فراہمی اور بسہولت دستیابی، آب پاشی کے نرخوں میں کمی کرنے، فصلوں اور مویشیوں کے انشورنس کا انتظام کرنے، مناسب قیمتوں کے برقرار رکھنے کی ضمانت دینے اور مال گزاری کو انکم ٹیکس کی حد تک مستثنا قرار دینے کے اقدامات کو اولویت دی جائے۔ قانونی ذرائع سے ارتکاز دولت پر قابو حاصل کرنے کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں کہ کسی فرد کی کسی ذرائع سے آمدنی 250 ایکڑ اراضی کی کل آمدنی سے اس وقت تک نہ بڑھنے پائے جب تک ملک بھر میں ہر خاندان کی سالانہ آمدنی کم سے کم 3,500 روپیہ نہ ہو جائے۔ میٹرک تک تعلیم مفت ہونا چاہیے اور اہلیت رکھنے والے نادار طلباء کے لیے میٹرک کے بعد بھی اعلیٰ تعلیم مفت ہونا چاہیے۔ طلباء کو جملہ تعلیمی سہولتیں مہیا ہونی چاہیے تاکہ وہ حصول تعلیم کے مقصد کی طرف پوری توجہ دے سکیں۔ ان سہولتوں کے علاوہ طلباء میں ایسے غیر نصابی مشاغل کی ہمت افزائی ہونی چاہیے کہ ان میں آزادی اور خود اعتمادی کا جذبہ نہ صرف پیدا ہو بلکہ راسخ ہو جائے۔ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اساتذہ اور پڑھانے والوں کی تنخواہوں میں اتنا اضافہ کیا جائے جو ان کے معزز پیشے کے شایان شان ہو۔ ہر وہ شخص جس نے تحریک آزادی میں معمولی سا بھی حصہ لیا ہے، اس حقیقت کو بھلا دینے کے گناہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا کہ ہماری آزادی سامراجی ہندوستان کے مسلم اقلیت والے صوبوں کے مسلمانوں کی ولولہ انگیز تحریک، انتھک جدوجہد اور بے مثال قربانیوں کا پھل ہے۔ چنانچہ مہاجر اس طرح کے کسی جائز، مناسب اور درست معنی کے اعتبار سے پناہ گیر نہیں، اس سرزمین و وطن کے جائز وارث ہیں۔ چنانچہ مہاجرین کے مفادات کا تحفظ، ملک کے ہر حصے میں ان کے لیے خوشحالی، حفاظت اور خلوص کا ماحول اور انہیں مختلف علاقوں میں جذب ہو جانے کے لیے سازگار حالت پیدا کرنا، ان کی شکایتوں کو دور اور ان کے ساتھ ہونے والے زیادتیوں کا ازالہ کرتے ہوئے مارشل لا ریگولیشن نمبر 89 جیسے سارے نامناسب قوانین کی منسوخی ہمارے ایک ایسے ابتدائی قومی ذمہ واری ہے جسے میری جماعت بلا تذبذب قبول کرتی ہے۔ میری جماعت خارجہ پالیسی کو قوم کے تخلیقی جذبے اور نظریات کی آئینہ دار سمجھتی ہے۔ خارجہ پالیسی اس طرح بننی چاہیے کہ اس سے ہم اہم قومی مفادات اور مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ کشمیر کی آزادی کے بغیر پاکستان کا تصور نامکمل ہے، لہٰذا کشمیر کی آزادی کا سوال ہماری عزت اور زندگی کا سوال ہے۔ ہماری آزادی کے حق میں ہندوستان کی بے مقصد اور پرانی دشمنی فراقہ براج کے مسئلے میں اس کے رویے سے ظاہر ہے۔ جب تک یہ سب مسئلے حل نہیں ہوں گے، ہماری ہندوستان سے کوئی نتیجہ خیز بات چیت نہیں ہو سکتی اور نہ کسی قسم کا قرب
پیدا ہو سکتا ہے۔ ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہونی چاہیے۔ ہم کسی بھی عالمی طاقتی بلاک کے حلیف بننے کے مخالف ہیں۔ اس غیر جانبداری کے ساتھ ہماری خارجہ پالیسی کی بنیادیں دوستی اور کارآمد دو طرفہ رفاقت پر ہونا چاہیے۔ ہم خاص طور پر اسلامی ملکوں، افرو ایشین ملکوں اور چین سے دوستانہ روابط اور باہمی تعاون کے رشتے قائم کرنا چاہتے ہیں۔ میری جماعت سیاٹو اور اس قسم کے معاہدوں سے کوئی واسطہ نہ رکھے گی جو پاکستان کے حق میں بیکار ثابت ہو چکے ہیں اور غلامی کے سجاوٹی تغموں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ ہم فلسطین کے معاملے میں مکمل طور سے عربوں کی جد و جہد میں ان کے شریک ہیں۔ ہم اتحاد اسلامی کے خواہاں ہیں، مگر ایسا اتحاد جو جامع ہو، مکمل ہو اور جو دنیا اسلام کو گروہوں میں بٹنے سے محفوظ رکھے۔ آج عام طور پر محسوس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان مستقبل کی شاہراہوں کے ایک فیصلہ کن دوراہے پر کھڑا ہے۔ خطرناک محرومیوں اور ناکامیوں پر قابو پانے کے بعد عوامی جد و جہد شاندار فتح پر منتج ہوتی نظر آتی ہے۔ جمہوریت کا راستہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہموار ہو چکا ہے۔ اب ہمیں اس راہ جمہوریت پر گامزن ہونے کے لیے اپنی ہمت اور اہلیت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ایسی صورت میں ملک میں بدنظمی اور لاقانونیت پھیلانا، تشدد کا پرچار اور شہری زندگی میں خلل ڈالنے کی کوششیں، ووٹ سے پہلے روٹی کا نعرہ بلند کرنا اور جھگڑے فساد، خون ریزی کو ملک کے مسائل کا حل بتانا، یہ سب ایسی سازشیں ہیں جو ہمارے ملک کو تباہ کر دینے اور پاکستان کے سارے عوام کو غلام بنا دینے کے لیے ہی کی جا سکتی ہے۔ میری جماعت ان غدارانہ کوششوں کا ڈٹ کر مقابلہ اور ان کو شکست دینے کا عزم مصمم کر چکی ہے۔ جب کسی قوم کے مستقبل کی شکل اور سمت کے تعین میں جمہوری انداز سے تبدیلیاں لانی ہوتی ہیں تو سب کو مفاہمت، وسیع القلبی، ضبط و تحمل، رواداری، شائستگی اور ذاتی مفاد و مصلحت کو قربان کر دینے کے جذبے سے کام لینا پڑتا ہے۔ لہٰذا میری جماعت جو اپنے اصولوں کی سودا بازی پر ہرگز تیار نہ ہوگی، کسی عنوان سے دوسری جماعتوں اور ان کے رہنماؤں کے حق میں دشنام ترازی اور ناشائستگی کی مرتکب نہ ہوگی اور نہ ہی ان کی تحقیر اور تذلیل گوارا کرے گی۔ اس حقیقت کا احساس بہت ضروری ہے کہ آج کی جد و جہد حصول اقتدار کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام محب الوطن عناصر اور طاقتوں کو مل جل کر ایک ایسی عوامی جمہوری خود مختاری حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے جو مناسب وقت پر اور وقتاً فوقتاً یہ فیصلہ کرے گی کہ اقتدار عوام کے فیصلے کے مطابق کن ہاتھوں میں ہونا واجب اور جائز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دائیں بازو اور بائیں بازو کا جھگڑا، جسے جان بوجھ کر ایک ناروا اہمیت دی جا رہی ہے، ہمارے فوری قومی مقاصد سے دور کا واسطہ بھی نہیں رکھتا۔ اگر بائیں بازو کا مدعا یہ ہے کہ محروموں اور غریبوں کے حق میں انصاف اور مساویانہ مواقع کی فراہمی کے امکانات واضح کر دینے کے لیے موجودہ اقتصادی نظام اور تقسیم کو رد کر دیا جائے، تو پھر صحیح معنوں میں وہی بایاں بازو کہلانے کا سزاوار ہے جو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس فلاحی مملکت کے قیام کے واسطے قوم کا ہم نوا ہے جس کی تعلیم اسلامی اصولوں اور اسلامی معاشرے نے دی ہے۔ اسی طرح اگر دائیں بازو سے تعلق رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اتحاد کو برقرار رکھا جائے اور ان نظریات کو استحکام اور فروغ دیا جائے جنہوں نے پاکستان کو جنم دیا ہے، اور پاکستان کو کسی قیمت پر بیرونی مفادات کا کھلونا نہ بننے دیا جائے، تو پھر یہ تقسیم دائیں اور بائیں کے درمیان نہیں بلکہ راستی اور کجروی کے درمیان ہے۔ میری جماعت کی نظر میں متبادل نظریات کے مابین اس طرح کی غیر حقیقی شدت اور تناؤ پیدا کرنا اس قومی تنظیم اور شیرازہ بندی کے حق میں بڑا خطرناک ثابت ہوگا جس کی اس وقت ملت کو بڑھ چڑھ کر ضرورت ہے۔ خوش قسمتی سے آئین سازی کے ابتدائی اور فوری کام کے بارے میں قومی نقطۂ نظر پہلے ہی بڑی حد تک متحد ہو چکا ہے۔ آئین کے اسلامی، جمہوری اور وفاقی ہونے کے مطالبے پر تمام طبقات فکر متفق ہیں۔ مغربی پاکستان میں صوبے قائم کیے جا چکے ہیں۔ صوبائی خود مختاری کے اصول کو بھی سب مان چکے ہیں، بشرطے کہ صوبوں کی خود مختاری پاکستان کے اتحاد،
استحکام اور سلامتی کی نفی نہ کرتی ہو۔ ایک آدمی ایک ووٹ کا اصول جمہوریت کی بنیاد ہے۔ وفاقی کردار اور حقیقت کو دنیا کے آئینی نظائر کے مطابق ہونا ہوگا جو ہر صوبے کی حیثیت کو برابر کر رکھنے کی ضمانت دیتے ہیں۔ مشرقی پاکستان ہمارا مایہ فخر اور ہمارے نگاہوں کا مرکز ہے۔ پاکستان کے قیام کے لیے مشرقی پاکستان نے جو بنیادی اور فائق کردار ادا کیا ہے، جتنی بھرپور اور بے لوث جد و جہد کی ہے اور جو قربانیاں دی ہیں، ان کو کون ہے جو فخر اور اعزاز سے تسلیم نہیں کرتا؟ اسلام سے وابستگی، جمہوریت کی لگن، حب الوطنی اور پاکستان کی سلامتی کے تحفظ کا شدید احساس مشرقی پاکستان سے زیادہ کہاں ملے گا؟ مشرقی پاکستان کی اقتصادی پسماندگی، غربت، ترقی کے مساوی موقعوں سے محرومی اور پھر پچھلے 10 سال کے دوران پیدا ہو جانے والا یہ احساس کہ مشرقی پاکستان کو ملکی و قومی امور میں برابر کا شریک نہیں کیا جا رہا، وہ مسائل ہیں جن کے متعلق بجا طور سے ہر پاکستانی کو تشویش ہے۔ مسلم لیگ نے پاکستان کے ان دونوں حصوں کے مابین اقتصادی عدم توازن کو ختم کر دینے کا عہد کیا ہے اور یہ طے کیا ہے کہ مشرقی پاکستان جتنا زر مبادلہ کمائے گا وہ وہیں خرچ ہوگا۔ بیرونی قرضوں اور غیر ملکی امداد کے سلسلوں میں مشرقی پاکستان کو اولیت دی جائے گی۔ وہاں سے سرمایہ کی منتقلی کو فوری، مکمل اور سخت اقدامات کے ذریعے روکا جائے گا۔ بحریے کا صدر مستقر مشرقی پاکستان منتقل کر دیا جائے گا اور ملک کے دونوں حصوں کی دفاعی قوت کو ایک سطح پر لایا جائے گا۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کو جملہ ملازمتوں اور مرکز کے اداروں میں مساویانہ نمائندگی اور اہمیت دی جائے۔ مسلم لیگ علاقائی خود مختاری کے اصولوں کو تسلیم کرتی ہے۔ مسلم لیگ کا مطالبہ ہے کہ دفاع، خارجہ امور، کرنسی، وفاقی مالیاتی امور اور ملک کے دونوں حصوں کے مابین مواصلاتی ذرائع کے انتظامات اور ایسے ہی اور امور جن کے بارے میں اتفاق رائے ہو جائے وفاقی حکومت کے پاس رہیں۔ ساتھ ہی مسلم لیگ واضح الفاظ میں یہ جتا دینا چاہتی ہے کہ صرف ایک مضبوط پاکستان ہی ہر صوبے کی سرپرستی اور پشت پناہی کر سکتا ہے۔ اقتصادی عدم توازن اور عدم مساوات کو اسی وقت دور کیا جا سکتا ہے جب ایک مشترکہ مرکز ہو اور یہ مرکز اس قابل ہو کہ وہ پوری قوم کی اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکے۔ آخر میں اپنی جماعت پاکستان مسلم لیگ کے متعلق صرف 2 باتیں کہنے کی جسارت کروں گا۔ یہ جماعت حضرت قائد اعظم اور مادر ملت کی جماعت ہے۔ اگرچہ پاکستان صرف مسلم لیگ ہی نے بنایا ہے، لیکن ہمیں فخر ہے کہ یہ ملک آج دوسروں کا بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمارا ہے۔ ہم حب الوطنی کے وصف کو صرف اپنے لیے مخصوص نہیں کرتے، اگرچہ حب الوطنی کو تمام پاکستانیوں کے لیے ممکن بنانے والے صرف ہم ہی تھے۔ پچھلے سال ہر سال سے قوم و ملت کے ہر دشمن عنصر کا بے خوف و خطر و آخری دم تک مقابلہ بھی تاریخ کے ہر مرحلے پر صرف ہمارے ہی حصہ رہا۔ غیر ملکی برطانویوں، ہندو کانگریس اور ان کے حلیف نیشنلسٹ اور یونینسٹ مسلمانوں سے بھی ہم ہی نبرد آزما ہوئے۔ خود پاکستان میں آزادی اور جمہوریت کے دشمنوں کا مقابلہ بھی ہم نے کیا، مگر یہ ہمارا فرض تھا اور ہم اپنے فرض کی ادائیگی کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے۔ لیکن ہم آپ سے، پاکستان کے خود مختار عوام سے آج یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہم جن اصولوں کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے۔ آپ کی لاج اور زندگی ان کی ضامن ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اور لاج انہی کی بدولت ہے۔ اگر آپ نے مسلم لیگ پر اعتماد کیا تو آپ ایک شاندار اور عظیم روایت پر عمل کریں گے، مگر ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ مکمل طور سے با اختیار اور حاکم بنیں۔ آپ اپنا اعتماد جسے بھی دیں، میری جماعت کا آخری اور کلی اعتماد صرف آپ پر ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔